اچھا ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کسی نے نا ایک ایسا کیلکولیٹر ایجاد کر لیا ہے جو کائنات کے مشکل ترین حساب چند سیکنڈ میں حل کر لیتا ہے۔ یعنی ایک بہت ہی بڑی کامیابی ہے یہ۔ بالکل، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا اس کیلکولیٹر کی رفتار یا اس کے فائدوں پر بات کرنے کے بجائے اس کے گرد جمع ہو کے یہ بحث کر رہی ہے کہ کیا اس مشین کے اندر کوئی روح بھی ہے؟ صحیح، یہ تو بہت ہی عجیب سا سوال ہو گیا۔ ہاں نا، یعنی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ اداس ہوتا ہے؟ کیا یہ ہماری طرح سوچتا ہے؟ مطلب ہم ایک مشین کی تکنیکی طاقت کو چھوڑ کر اس میں انسانیت تلاش کرنے لگ گئے ہیں۔ اور اگر آپ انٹرنیٹ پر دیکھیں تو آج کل اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کے حوالے سے بالکل یہی کچھ ہو رہا ہے۔ صحیح بات ہے، اور جو لوگ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے میں بتاتی چلوں کہ آج کی اس خاص موضوعی نشست میں ہم اسی موضوع پر ایک بہت گہرا جائزہ لینے والے ہیں۔ جی، اور اس جائزے کی بنیاد یونیورسٹی آف روچیسٹر کی ایک بہت ہی حیرت انگیز تحقیق ہے۔ اس تحقیق کا عنوان ہے ایکسائٹمنٹس اینڈ کنسرنز ان دا پوسٹ چیٹ جی پی ٹی ایرا۔ اچھا، ویسے یہ ٹاپک خود میں ہی کتنا دلچسپ ہے، تو اس تحقیق میں انہوں نے اصل میں دیکھا کیا ہے؟ دیکھیں، محققین نے نومبر 2022 یعنی جب چیٹ جی پی ٹی پہلی بار دنیا کے سامنے آیا وہاں سے لے کر جون 2023 تک کے عرصے کا انتخاب کیا۔ اچھا، اور انہوں نے ریڈٹ جیسے بڑے پلیٹ فارم سے 388 مختلف سب ریڈٹس کو کھنگالا اور وہاں سے کل 33,912 کامنٹس کا ایک بہت ہی باریک پینی سے تجزیہ کیا ہے۔ باپ رے، 33,000 سے زیادہ کامنٹس! یہ تو کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف یہاں چند ماہرین کی رائے نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ اس بات کا عکس ہے کہ جب ایک عام انسان کا سامنا ایک ایسی ٹیکنالوجی سے ہوتا ہے جو بظاہر اس جیسی یا اس سے بھی زیادہ ذہین لگتی ہے، تو اس کے ذہن میں آخر چل کیا رہا ہوتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور ہمارا آج کا مقصد بھی یہی جاننا ہے کہ جب سے چیٹ جی پی ٹی آیا ہے عام لوگ اے آئی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ان کے خوف کیا ہیں، ان کی خوشیاں کیا ہیں۔ یعنی ہم صرف ٹیکنالوجی کو نہیں بلکہ ٹیکنالوجی کے آئینے میں خود کو دیکھ رہے ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ جب بھی انسانی تاریخ میں کوئی ایسی طاقتور ٹیکنالوجی آتی ہے جو ہمارے کام کرنے یا سوچنے کے انداز کو بالکل جڑ سے اکھاڑ دے تو معاشرہ ایک شدید قسم کے اضطراب کا شکار تو ہوتا ہی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور اسی بے چینی کو سمجھنے کے لیے یہ تحقیق بہت اہم ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو کہ شاید بہت سے لوگ سوچ بھی رہے ہوں گے۔ پتہ ہے آپ کیا کہنے والے ہیں؟ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ 23,000 لمبے چوڑے کامنٹس، ان سب کو پڑھنا اور ان میں سے معنی نکالنا، یہ تو کسی بھی انسان کے لیے شاید مہینوں یا سالوں کا کام ہے۔ ہاں بالکل، اور ایسا کرنا تو عملی طور پر ناممکن بھی تھا۔ اس لیے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے بیا ٹاپک نامی ایک جدید مشین لرننگ ماڈل کا استعمال کیا۔ اچھا، یہ بیا ٹاپک کرتا کیا ہے؟ تھوڑا آسان الفاظ میں بتائیں۔ فرض کریں کہ ایک بہت بڑا ہال ہے جس میں لاکھوں کاغذ کی پرچیاں ہوا میں اڑ رہی ہیں۔ اچھا، اور ہر پرچی پر ایک کامنٹ لکھا ہے۔ صحیح۔ اب اگر ایک انسان کو انہیں ترتیب دینا ہو تو ظاہر ہے وہ ہر پرچی پڑھے گا، لیکن بیا ٹاپک ایک ایسا ماڈل ہے جو ان پرچیوں پر لکھے الفاظ کی ریاضی ساخت کو دیکھتا ہے۔ یعنی وہ پڑھتا نہیں ہے بلکہ پیٹرن دیکھتا ہے۔ بالکل، وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ کون سے الفاظ بار بار ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ وہ پرچیوں کو پڑھے بغیر ہی ان کے اندر موجود الفاظ کے پیٹرن کی بنیاد پر انہیں خودکار طریقے سے مختلف فولڈرز میں ترتیب دے دیتا ہے۔ اوہ، اچھا، یعنی وہ ماڈل زبان کے ریاضیاتی خد و خال کی بنیاد پر موضوعات کو پہچانتا ہے، انسانوں کی طرح معنی سمجھ کر نہیں۔ یہ تو واقعی ایک زبردست طریقہ ہے۔ ہاں، اور اس طریقے سے اس ماڈل نے ان لاکھوں اڑتی ہوئی پرچیوں میں سے 10 بڑے موضوعات نکالے جو کل گفتگو کا لگ بھگ 29% حصہ بنتے ہیں۔ تو لوگ سب سے زیادہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ گیمنگ میں اے آئی کا استعمال یا شاید نوکریاں ختم ہونے کا خوف؟ دیکھیں، گیمنگ، ماڈل ٹریننگ، نوکریوں کا آٹومیشن اور اے آئی آرٹ، یہ سب شامل تھے۔ لیکن جس چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ان سب میں سے سب سے بڑا موضوع تھا جس پر سب سے زیادہ یعنی 1488 کامنٹس کیے گئے۔ وہ موضوع اے آئی کی تکنیکی ساخت یا اس کی افادیت نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ وہ موضوع تھا
AI کا شعور اور ذہانت، یعنی AI کی کانشسنس۔ وہی کیلکولیٹر اور روح والی بات۔ یہ ٹھیک ہے، آئیں اسے تھوڑا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ واقعی حیرت کی بات ہے کہ ہم اس مشین کے فائدوں پر بات کرنے کے بجائے اس الجھن میں پڑے ہیں کہ کیا یہ مشین سیلف اویئر ہو چکی ہے۔ ہاں، اور اس الجھن کو سمجھنے کے لیے اس تحقیق میں ایک بہت ہی دلچسپ کامنٹ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اچھا، ایک صارف نے لکھا تھا کہ انسانوں نے ابھی تک خود آگاہ یا سیلف اویئر AI پروگرام نہیں بنائے ہیں۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ایسا ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ خود آگاہی کی تعریف کرنا ہی بہت مشکل ہے۔ یہ کامنٹ تو اس ساری بحث کا نچوڑ لگ رہا ہے مجھے۔ یعنی ہم ایک ایسی چیز کو مشین میں تلاش کر رہے ہیں جس کی تعریف ہم خود انسانوں کے حوالے سے بھی مکمل طور پر نہیں کر پائے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب شعور کیا ہے؟ کیا یہ صرف ہمارے دماغ میں ہونے والے کیمیائی عمل کا نتیجہ ہے یا کچھ اور کیونکہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے سوالوں کے بالکل انسانوں جیسے جواب دیتا ہے، اس کا لہجہ ہمدردانہ ہوتا ہے، وہ معافی بھی مانگ لیتا ہے، تو ہمارا دماغ لاشعوری طور پر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ہاں، اور ہم یہ ماننے لگتے ہیں کہ اسکرین کی دوسری طرف بھی کوئی ہستی موجود ہے جو محسوس کر سکتی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ کیا؟ کہ جب یہ سب موضوعات تو سامنے آ گئے، لیکن یہ بحث آخر کر رہا ہے کون؟ کیا سب لوگ ایک ہی طرح سے سوچ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک کمپیوٹر پروگرامر کا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ اور ایک استاد یا فنکار کا زاویہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری پوائنٹ اٹھایا ہے آپ نے۔ مجھے تو بظاہر یہی لگتا ہے نا کہ جو لوگ ٹیکنالوجی بناتے ہیں، جو دن رات کوڈنگ کرتے ہیں، وہ ان مشینز کے معاشرتی اثرات کو نظر انداز کر دیتے ہوں گے۔ اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ انہیں پرواہ نہیں ہوتی؟ ہاں، مطلب ان کی ساری توجہ اس بات پر ہوگی کہ مشین کی سپیڈ کیسے بڑھائی جائے، انجن کیسے کام کر رہا ہے۔ انہیں اس بات کی کیا فکر کہ یہ گاڑی کسی کو کچل دے گی یا نہیں۔ تحقیق نے اس بات کو کیسے ناپا؟ اب دیکھیں، یہاں معاملہ تھوڑا مختلف ہے۔ محققین نے اس فرق کو سمجھنے کے لیے کراس سب ریڈٹ تجزیہ کیا۔ انہوں نے ریڈٹ کی کمیونٹیز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف تھیں ٹیکنیکل کمیونٹیز جیسے آر سنگولیرٹی اور آر ٹیکنالوجی۔ اچھا، جہاں ٹیک گیکس ہوتے ہیں۔ جی، جہاں ماہرین اور ٹیکنالوجی کے شوقین افراد بات کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف غیر ٹیکنیکل کمیونٹیز تھیں جیسے آر فیوچرولوجی اور آر وال اسٹریٹ بیٹس، جہاں عام لوگ اور معاشرتی مفکرین بحث کرتے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ میرا مفروضہ صحیح تھا نا؟ دیکھیں، یہ تو واضح تھا کہ ٹیکنیکل لوگ لینگویج ماڈلز کی ٹریننگ اور پرومپٹ انجینئرنگ پر بات کر رہے تھے، جبکہ عام لوگ نوکریوں کے چھن جانے پر پریشان تھے۔ لیکن آپ کا یہ جو مفروضہ ہے نا کہ ٹیکنالوجی والے لوگ معاشرے کے حوالے سے بے حس ہیں، ڈیٹا نے اسے یکسر غلط ثابت کر دیا۔ ویٹ، ریئلی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا ٹیک والے لوگ واقعی ان مشینز کے معاشرتی اثرات کی پرواہ کرتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کرتے ہیں، اور اسے ثابت کرنے کے لیے محققین نے LIWC یعنی لنگوسٹک انکوائری اینڈ ورڈ کاؤنٹ نام کا ایک بہت زبردست ٹیسٹ استعمال کیا۔ آپ اسے الفاظ کا ایک نفسیاتی لائی ڈیٹیکٹر سمجھ لیں۔ اچھا، لائی ڈیٹیکٹر، وہ کیسے؟ یعنی جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں نا، وہ صرف معلومات نہیں دیتے بلکہ ہماری نفسیاتی حالت اور جذبات کا نقشہ بھی کھینچتے ہیں۔ LIWC نے دیکھا کہ ان کامنٹس میں کس قسم کے الفاظ زیادہ ہیں، اور نتیجہ یہ نکلا کہ تکنیکی کمیونٹیز کے ہاں عام لوگوں کی نسبت پرو سوشل الفاظ اور رویے بہت زیادہ پائے گئے۔ پرو سوشل سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی کیا ان کے کامنٹس میں ہمدردی زیادہ تھی؟ جی، پرو سوشل کا مطلب ہے دوسروں کی مدد کرنا، معاشرے کی بہتری کے لیے سوچنا، ہمدردی دکھانا۔ تکنیکی کمیونٹیز میں ان موضوعات پر سب سے زیادہ حساسیت تھی۔ یہ تو بظاہر بڑی متضاد سی بات لگتی ہے۔ جو لوگ ان ماڈلز کو دن رات بنا رہے ہیں، ان میں اتنی زیادہ معاشرتی فکر کہاں سے آ گئی؟ اگر ہم ان کی نفسیات سمجھیں تو یہ بہت منطقی ہے۔ یہ لوگ برسوں سے اوپن سورس کلچر کا حصہ رہے ہیں۔ ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ معلومات پر سب کا حق ہے۔ صحیح۔ اور کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی کی اصل طاقت اور اس کے تباہ کن خطرات کو کسی بھی عام انسان سے زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ اس بات پر زیادہ فکر مند ہیں کہ اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو کیا ہوگا۔ واو! یعنی وہ اندھے ہو کر بس ٹیکنالوجی کی پوجا نہیں کر رہے، بلکہ وہ اس آگ کی حدت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اس کے بالکل قریب کھڑے ہیں۔
بالکل. ان کمیونٹیز میں پولرائزیشن بھی بہت زیادہ تھی. یعنی وہ فائدوں پر بھی انتہائی پرجوش تھے اور اخلاقی مسائل پر بھی بہت زیادہ محتاط. اچھا، یہ تو ہو گئے ٹیک والے لوگ. اگر وہ اتنے باشعور ہیں تو جو عام عوام ہیں جن کے لیے یہ اے آئی بنایا جا رہا ہے، وہ اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا لوگ اے آئی سے خوش ہیں یا خوفزدہ ہیں؟ عوام کے ان احساسات یعنی سینٹیمنٹس کو ماپنے کے لیے محققین نے ایک بہت ہی انوکھا طریقہ اپنایا. انہوں نے جذبات کا تجزیہ کرنے کے لیے کسی عام سافٹ ویئر کی بجائے خود چیٹ جی پی ٹی کا ہی استعمال کیا. ہے چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے زیرو شاٹ پرومپٹنگ کے ذریعے چیٹ جی پی ٹی کو کامنٹس دیے اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ اس کامنٹ میں انسان خوش ہے یا پریشان. یہ زیرو شاٹ پرومپٹنگ والا پوائنٹ تھوڑا سمجھانے والا ہے. کیا انہوں نے ماڈل کو پہلے مثالیں نہیں دیں کہ غصے والے کامنٹس ایسے ہوتے ہیں اور خوشی والے ایسے؟ نہیں، بالکل نہیں. اور یہی تو زیرو شاٹ پرومپٹنگ کا کمال ہے. عام طور پر ماڈلز کو پہلے ہزاروں مثالیں دکھانی پڑتی ہیں، لیکن یہاں چیٹ جی پی ٹی کو سیدھا کامنٹ دے کر کہا گیا کہ جذبہ پہچانو. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی غیر ملکی کو جسے یہاں کی ثقافت نہ پتہ ہو ایک جملہ سنائیں اور وہ فوراً اس میں چھپا طنز یا خوشی پہچان لے. اوہ واو! اور چیٹ جی پی ٹی نے یہ ٹھیک سے کر لیا. یہ تو ساتھ ہی تھوڑا خوفناک بھی ہے کہ ایک مشین ہمارے جذبات اتنی درستگی سے پڑھ رہی ہے. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ لوگ کس بات پر خوش تھے اور کس بات پر پریشان؟ نتائج میں ایک بہت واضح تقسیم تھی. لوگ صحت اور تعلیم جیسے شعبوں میں اے آئی کے استعمال پر بہت پرجوش تھے، لیکن جہاں بات آئی آرٹ کی یا شعور اور نوکریوں کی تو وہاں جذبات انتہائی منفی اور خوف سے بھرپور تھے. صحت کے حوالے سے مثبت جذبات کی تو سمجھ آتی ہے مجھے. کیا کسی کامنٹ میں کسی خصوصی امید کا ذکر تھا؟ جی، دوا سازی کی صنعت کے حوالے سے ایک صارف نے ہائی تھروپٹ ٹیسٹنگ کا ذکر کیا. یہ دوائیاں بنانے کی دنیا میں ایک عمل ہے جہاں لاکھوں کیمیائی مرکبات کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ کون سا کیمیکل مثال کے طور پر کینسر کے خلاف کام کرتا ہے. اچھا، جو کہ انسان کے لیے سالوں کا کام ہے؟ بالکل. اور صارف کا ماننا تھا کہ اے آئی یہ کام چند دنوں میں کر سکتی ہے، مگر اس نے ایک اہم شرط بھی عائد کی. شرط؟ وہ مشین پر مکمل بھروسہ کرنے کو تیار نہیں تھا کیا؟ صحیح پکڑا آپ نے. اس نے لکھا کہ اے آئی صرف وہ مرکبات تجویز کرے گی جن کے کامیاب ہونے کا امکان زیادہ ہے، لیکن آخری ٹیسٹنگ اور مریضوں کو دوائی دینے کا ٹھیک فیصلہ وہ ہمیشہ انسانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یعنی انسانوں کی رضامندی لازمی ہے. یہ رویہ ویسے بہت منطقی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ محنت طلب کام، حساب کتاب والا کام وہ سب مشین کرے، لیکن آخری اخلاقی فیصلہ ہمارے پاس رہے. اچھا، لیکن آپ نے جو آرٹ اور تخلیق کی بات کی، وہاں لوگ منفی کیوں تھے؟ آرٹ کے حوالے سے تو ریڈٹ پر ایک باقاعدہ جنگ چل رہی ہے. تحقیق میں ریواز نامی کمیونٹی کا ذکر ہے جہاں فنکار اور اے آئی کے حامی آمنے سامنے ہیں. وہاں ایک صارف نے بڑا سخت کامنٹ کیا کہ اے آئی ماڈلز کی جو بنیاد ہے وہ دراصل لاکھوں فنکاروں کا وہ کام ہے جو انٹرنیٹ سے بغیر اجازت اور بغیر کسی کریڈٹ کے اٹھایا گیا ہے. اچھا، یعنی چوری؟ ہاں، ان کا کہنا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی شاندار ہو سکتی ہے لیکن اس کی اخلاقی بنیادیں مکمل طور پر مشکوک ہیں. اگر ہم اسے ذرا گہرائی میں دیکھیں نا، تو یہ مسئلہ صرف کاپی رائٹ کا نہیں ہے. میرا ماننا ہے کہ یہ انسانی انفرادیت کا مسئلہ ہے. انسان نے ہمیشہ خود کو اس کائنات میں اپنی تخلیقی صلاحیت کی وجہ سے اعلیٰ سمجھا ہے. بالکل. ہم سوچ سکتے ہیں، ہم شاعری کر سکتے ہیں، پینٹ کر سکتے ہیں، اور اب اچانک ایک مشین آتی ہے جو یہی کام ہم سے بہتر اور صرف چند سیکنڈز میں کر رہی ہے. ہم اسے دوا ڈھونڈنے کے لیے تو قبول کر لیں گے، لیکن جب وہ پینٹنگ بناتی ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہماری روح پر، ہماری انسانیت پر حملہ کر رہی ہے. واقعی، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اس وقت شدید عدم تحفظ کا شکار ہے. تحقیق میں ایسے بہت سے کامنٹس تھے جہاں لوگوں نے اے آئی پر اعتماد کرنے سے ہی انکار کر دیا. ایک نے لکھا تھا کہ جی پی ٹی 4 صرف الفاظ کو ریاضیاتی ترتیب سے جوڑ رہا ہے. جب تک ہم شعور کی حقیقت نہیں سمجھتے، اے آئی صرف ایک مارکیٹنگ کا ہتھ کنڈا ہے، ایک بز ورڈ ہے جس سے کمپنیاں بس پیسہ کما رہی ہیں.
یعنی سیدھا سیدھا عدم اعتماد، لوگ ماننا ہی نہیں چاہ رہے۔ لیکن اگر آج ان کا یہ حال ہے تو پھر مستقبل کے حوالے سے ان کے کیا خدشات ہیں؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ اور گہری ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں بات ذاتی عدم تحفظ سے نکل کر پوری انسانیت کے مستقبل پر آ جاتی ہے۔ لوگ دو بڑے مسئلوں پر سب سے زیادہ پریشان ہیں، ایک سچائی کا خاتمہ اور دوسرا مستقبل کا روزگار۔ سچائی کا خاتمہ، اس پر کیا کہا گیا؟ ایک صرف کا انتہائی فکر انگیز کامنٹ تھا، اور یاد رہے ہم یہاں صرف عوام کی رائے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس نے لکھا کہ اے آئی کا مطلب ہے مستند دستاویزی واقعات کا خاتمہ۔ اس کے مطابق ہم پوسٹ ٹروتھ یعنی سچائی کے بعد کے دور میں آ چکے ہیں، جہاں انٹرنیٹ پر کسی بھی بات پر یقین کرنے کی اب کوئی معروضی وجہ نہیں بچی۔ او باپ رے، ذرا رک کر اس جملے پر غور کریں، سچائی کے بعد کا دور۔ آج تک تو ہمارا معاشرہ ثبوتوں پر، تصویروں اور ویڈیوز پر چلتا آیا ہے۔ اگر ایک مشین ایسی جعلی تصویریں بنا سکتی ہے جو حقیقت سے بالکل فرق نہ کی جا سکے، تو سچ اور جھوٹ کی لکیر تو ویسے ہی مٹ گئی۔ نیوز کا کیا ہوگا؟ عدالتوں میں ثبوت کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ یہ تو پورے سسٹم کو ہلا دینے والا خوف ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ اور نوکریوں کے حوالے سے کیا سوچ رہے ہیں لوگ؟ کیا انہیں لگتا ہے کہ ہم سب بے روزگار ہو جائیں گے؟ وہاں بھی خوف تو ہے، لیکن کچھ لوگوں نے انتہائی پرامید دلیلیں بھی دیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر نوکریاں ختم ہو بھی گئیں تو انسان مزید نئی نوکریاں ایجاد کر لے گا، کیونکہ روزگار ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ اس نے ایک کمال کی مثال دی۔ کیا مثال تھی؟ اس نے لکھا، یہ کہنا کہ نوکریاں ختم ہو جائیں گی ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ اب بچے صحن میں کھیلنا چھوڑ دیں گے کیونکہ اے آئی ان کی جگہ کھیل سکتا ہے۔ واو، یہ تو واقعی بہت عمدہ مثال دی ہے کسی نے۔ وہ دراصل کہہ رہا ہے کہ کام کرنا صرف ہماری مجبوری نہیں بلکہ ہماری نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ ایگزیکٹلی، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کوئی صنعتی انقلاب آیا اس نے پرانی نوکریاں ختم کر کے نئی بنائیں۔ لیکن یہاں جو بات سب سے حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس بار زیادہ محتاط ہیں۔ پچھلے انقلاب انسان کی جسمانی مشقت کو کم کرتے تھے، ہاں، وہاں مشین پٹھوں کی جگہ لے رہی تھی۔ مگر یہ والا انقلاب ہماری ذہنی مشقت اور ہمارے دماغ کا متبادل بن رہا ہے، اس لیے ڈر زیادہ ہے۔ اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو پالیسی سازوں اور ان کمپنیوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے جو روز نئے ماڈلز نکال رہی ہیں۔ جی، انہیں کیا سوچنا چاہیے؟ انہیں سوچنا ہوگا کہ عوام اسے صرف ایک ٹول نہیں بلکہ اپنے مستقبل کے آئینے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر اس ٹیکنالوجی کو بناتے وقت انسانی اقدار، روزگار اور فنکاروں کے حقوق کا خیال نہ رکھا گیا تو انسان اور مشین کے درمیان عدم اعتماد کی یہ خائی مزید گہری ہو جائے گی۔ یہ صرف تکنیکی مسئلہ نہیں، ایک مکمل انسانی مسئلہ ہے۔ بالکل صحیح۔ اور یہاں پر ان سب لوگوں کے لیے جو ہمیں سن رہے ہیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ہم انٹرنیٹ پر اے آئی کی بحث کرتے ہیں نا تو دراصل ہم صرف ٹیکنالوجی کی نہیں بلکہ انسانیت کے مستقبل کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور فیصلہ ہمیں مل کر کرنا ہے کہ اس طاقت کو کس سمت میں موڑنا ہے۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کے اختتام پر میں اسی بچوں کے صحن میں کھیلنے والی مثال پر واپس آنا چاہوں گی اور ایک نیا زاویہ دے کر ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں۔ ضرور۔ اگر واقعی مستقبل میں ایسا ہو جائے کہ اے آئی ہمارے تمام پیداواری اور دفتری کام سنبھال لے، ہماری محنت کی ضرورت ہی نہ رہے، تو کیا ہم انسانوں کی قدر اور ویلیو ہماری محنت سے ماپی جائے گی یا پھر اس بات سے کہ ہم زندگی کو کتنے بہتر طریقے سے کھیل سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں؟ کیا ہم کام کے بغیر اپنی شناخت برقرار رکھ پائیں گے؟ سوچتے رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایسی ہی کسی خصوصی نشست میں۔